بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھتا ہوں، اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک فرماتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گوشت وغیرہ نوش فرماتی کھاتی تو جس گوشت کے ٹکڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی استعمال فرماتی، اسی ٹکڑے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹکڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نوش فرما رہی ہیں، کھا رہی ہیں، استعمال فرما رہی ہیں، تو وہیں ایک ہی ٹکڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نوش فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں، میرے نبی اخلاق کو کتنے ترجیح دے رہے ہیں۔ فرمایا، یہ بد اخلاقی گھروں کو بگاڑ دیتی ہے، اجاڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور خوش اخلاقی گھروں کو عروج بخشتی ہے۔ گھروں کو خوش اخلاقی گھروں کے اندر ترقی کا سبب بنتی ہے، دنیا کی ترقی، قبر کی ترقی، دین کی ترقی اور آخرت کی ترقی کا یہ حسن سلوک اور اخلاق جو ہے نا، یہ سبب بنتے ہیں۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم لوگوں کے عیب چن رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ گھروں کے اندر اپنا بہو کے ساس جو ہے وہ عیب چن رہی ہوتی ہے، اور بہو جو ہے نا وہ ساس کے عیب چن رہی ہوتی ہے۔ تو بچوں کے اخلاق کو بھی دیکھیں، ان کے اچھے کاموں کو بھی دیکھیں، ان کے اگر ان کا 100 کام جو ہے نا وہ اچھا ہے، تو اگر ایک کام کے اندر تھوڑی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم اس کو نمایاں نہ کریں۔ بچوں کے جو اچھے کام ہیں، بچوں کا جو اچھا کردار ہے، بچوں کا جو حسن سلوک ہے، بچوں کے جو اچھے معاملات ہیں، ہم ان کے اوپر بھی اپنی نظر رکھیں۔ تو یہ گھر اس طرح ہی اچھے ماحول کے اندر چل سکتا ہے جب ہم برداشت کریں گے، درگزر کریں گے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہمارا گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے، ہمارے گھر کا ماحول ختم ہو سکتا ہے، ہمارے گھر کا ماحول برباد ہو سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنی گھر والی حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما تھے، تو رات کو کسی ضرورت کی وجہ سے قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے دیکھا میرے گھر کے اندر رسول نہیں ہے، میرے شوہر نہیں ہے، تو وہ اٹھتی ہے اور اس کے دماغ کے اندر خیال آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے وہ دروازے کی کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دیا۔ تو کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میمونہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں،
یہ میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں کہ آپ کی باری میں کسی اور اپنی بیوی کو دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو جھٹکا لگا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو دروازہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ مسکراتے ہوئے اپنی چارپائی پر تشریف لے گئے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی ہے کہ اگر تمہاری اور میری بیوی اس طرح دروازہ بند کر دے اور مرد دروازے سے باہر ہو تو پھر گھر کے اندر کیا ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی نے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنی بیوی سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور مسکرا کر اپنی چارپائی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں، اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ میرے پیغمبر مسکرا رہے ہیں۔ یہی میرے پیغمبر کی تعلیم کے اوپر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔